اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر ایک بار سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا میرا ٹاپک ہے کرونا وائرس کی شدت اور لاک ڈاؤن۔ مجھے جی میل پر 2-3 دوستوں نے میسج کیا تھا، لاک ڈاؤن کے متعلق پوچھا تھا۔ اس کے علاوہ میری ایک بہت پیاری سی بہن جو اس وقت میرے پاس نہیں ہے، مجھ سے دور بیٹھی ہے، وہ میری بہن بہت بھولی بھالی سیدھی سادی اور سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے لاک ڈاؤن کے متعلق اپڈیٹ کرتے رہنا۔ امید ہے کہ وہ میری بہن روزانہ میری ویڈیو دیکھتی ہوگی۔ دوستو لاک ڈاؤن کے متعلق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ملک میں لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ کہ پچھلی بار جب لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور یہ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کرونا کے باوجود معیشت گر کر دوبارہ سنبھل کر کھڑی ہوگی۔ اور پچھلی بار جب لاک ڈاؤن ہوا تو گورنمنٹ کو 12,000 روپیہ امداد کے طور پر مستحق لوگوں کو دینا پڑا، اور حکومت کے پاس اب ہر بار اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ ہر بار امداد کے طور پر مستحق لوگوں کو دیے جا سکیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ملک اس وقت قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ملک کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خطرناک جا رہے ہیں، اور حکومت لاک ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ جو بسیں ٹرینیں بند کرنے کا جو پلان تھا، اس کے متعلق بھی وزیر اعظم پاکستان صاحب عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بسیں بھی ٹرینیں بھی جاری رہیں گی، ان کی بھی کوئی بندش نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بسوں پر سفر کرتے ہیں، ٹرینوں پر، بہت سارے لوگ دوسرے شہروں میں جن کا روزگار لگا ہوا ہے، وہ روز آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ اس طرح ان کے روزگار پر بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ اس لیے یہ جو بسیں یہ جو ٹرینیں ہیں یہ بھی ہر حال میں جاری رہیں گی۔ دوسری بات، اگر ملک میں کرونا کی شدت مزید خطرناک ہوگی، بہت زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہوگی، تو پھر ایسے کیا جائے گا کہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، تو پھر ٹائم ٹیبل چینج کر دیا جائے گا، جس طرح پچھلی بار لاک ڈاؤن میں ہوا تھا کہ آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ صبح 8-9 بجے دکانیں کھول لیا کریں بازار، اور شام کو 5-6 بجے بند کر دیا کریں، بجائے کہ اس کے کہ آدھی آدھی رات تک بیٹھے رہنا۔ تو اب بھی اس بار بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگر صورتحال بہت خطرناک ہوگی تو پھر آدھی آدھی رات تک جو ہے نا شاپنگ مالز، بازار، دکانیں یہ کھولنے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ پھر آپ کو پابند کیا جائے گا کہ شام کو 5-6 بجے دکانیں بند کر دیا کریں۔ اور دوسری بات کہ آپ کو ایس او پیز پر پھر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے، اس کی شدت یکدم کیوں بڑھی ہے، یکدم کی یہ کیوں تیز ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے تھے، وہاں پر سیاسی پارٹیاں الیکشن کی کمپین چلا رہی تھیں، وہاں سے لوگوں کی صحت پر بہت برا اثر پڑا۔ کرونا کیسز وہاں سے بہت زیادہ تعداد میں پازیٹیو آئے۔ اس کے بعد پشاور جلسہ ہوا تو وہاں بھی دیکھنے میں یہ آیا کہ وہاں جو جلسے میں لوگ شریک تھے ان میں سے بھی اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ کرونا کی شکار ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کے کرونا جن کیسز جو ہے نا وہ پازیٹیو آئے۔ دوستو اپوزیشن پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے گھر چلی جائے،
یہ شروع دن سے لے کر آج تک ہر وہ حربہ جو انہیں آزمانا چاہیے تھا، اختیار کرنا چاہیے تھا، یہ کر کے آزما کے تھک چکی ہیں، لیکن وہ ہر وہ حربہ آزمانے کے باوجود حکومت کو گھر بھیجنے میں ناکام رہی ہیں۔ اب یہ اپوزیشن پارٹیاں چاہتی ہیں کہ یہ جو جلسے ہیں، جلوس ہیں، ان کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجا جائے، جلسے جاری رکھے جائیں، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، کرونا بڑھ جائے، ہسپتال مریضوں سے بھر جائیں اور حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام رہے، اور پھر ہم کو موقع مل جائے اور ہم کہہ سکیں کہ ہم نہ کہتے تھے کہ عمران خان نااہل ہے، سلیکٹڈ ہے، یہ تو حکومت چلا ہی نہیں سکتا، تو یہ بہانہ بنا کر اس کو گھر بھیجا جائے۔ لیکن دوستو، یہ ان کی بھول ہے۔ عمران خان صاحب منتخب وزیر اعظم ہیں۔ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا، ووٹ کو عزت دو، تو عمران خان صاحب کو بھی عوام نے منتخب کیا ہے، وہ بھی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچے ہیں، ان کو فوج لے کر نہیں آئی۔ یہ جو مطلب ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اس کا مطلب ہے کہ فوج اس کو لے کر آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، اور وہ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ نے دیکھ لی، ملتان میں اپوزیشن پارٹی کا جلسہ ہوا، ضلع انتظامیہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے کارکنوں کو توڑ پھوڑ پر اکسایا، وہاں شور ہنگامہ برپا کیا، توڑ پھوڑ کی، اور وہاں سے اب یہ اطلاع آ رہی ہیں کہ وہاں جو لوگ گئے تھے ان میں سے بھی اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ کرونا کا شکار ہوئی ہے، ان میں کرونا کیسز پازیٹیو آ رہے ہیں۔ تو اپوزیشن کا تو سارا کھیل ہی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو گھر بھیجا جائے، ہمیں موقع مل جائے، ہم کہیں یہ حکومت فیل ہے، ہسپتال ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے، مریض ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے۔ تو یہ بات اصل میں یہ دیکھو، اس وقت حکومت کے پاس سادہ اکثریت ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں یہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ حکومت کے پاس اس وقت سادہ اکثریت ہے، وہ کوئی بھی بل ہماری مرضی کے بغیر پاس کر ہی نہیں سکتی۔ اس وقت قومی اسمبلی میں بے شمار ایسے بل ہیں جو پاس ہونے کے لیے موجود ہیں، ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ سیاسی پارٹیوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ بل ابھی تک پاس نہیں ہو سکے۔ اور اپوزیشن پارٹیاں اب کیوں بازید ہیں اور تلی ہوئی ہیں کہ حکومت کو فوری طور پر گھر بھیجا جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن آنے والے مارچ میں آ رہے ہیں، مارچ کے مہینے میں سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن میں حکومت کے امیدوار جیت جائیں گے، اور حکومت کو جو اب سادہ اکثریت ہے وہ 2/3 اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی، اس کو حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے گی، اور وہ جو چاہے بل اپنی مرضی سے پاس کر سکے گی۔ تو یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ جو سمجھدار باشعور لوگ ہیں نا، وہ سب ان کی کرتوتوں کو سمجھ چکے ہیں۔ جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، جو ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، وہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں، جن کو شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ تو اپوزیشن پارٹیاں کا یہ سیاسی جو چہرے پر نقاب تھا نا، وہ اتر چکا ہے، ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ دوستو، آگے کیا جانا ہے، میں آپ کو ایک مثال بتاتا چلوں کہ ایک ماں جو 9 ماہ اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ اس کے بعد اس کو جنم دیتی ہے، پرورش کرتی ہے، جتنی دکھ تکلیفیں ماں ایک بچے کے لیے برداشت کرتی، اتنی تو باپ بھی نہیں کرتا۔ ماں جتنا بچے سے پیار کرتی ہے، اتنا تو کوئی بھی بچے سے پیار نہیں کرتا۔ ماں کتنی بچے پر مہربان ہوتی ہے، وہ ماں جس نے ان کو پالا پوسا، اتنے جوان کیا، یہاں تک پہنچایا، آج ان کی وہ ماں مری، انہوں نے لندن سے ان کو پارسل TCS کر دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔
تو یہاں سے آپ ثابت کر لیں کہ دور کیا جانا ہے، جو لوگ اپنی ماں باپ کے نہیں بن سکے وہ پاکستان کے کیا بنیں گے؟ سمجھدار جو ہے نا ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ جو 35 سال سے گورنمنٹ میں ہیں، یہ بتائیں کہ وہ جو شخص آج آ رہا ہے حکومت میں، جس کو آئے ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں، اس نے 2.5 سال میں تو وہ کام کر دیا جو ان کے 35 سالوں کی گورنمنٹ میں نہیں ہو سکے۔ یہ بتائیں انہوں نے کیا کیا کام کیا کیا کام کیا ہے اپنے دور میں؟ انہوں نے سوائے لوٹنے کے، باہر جائیدادیں بنانے کے، اور کیا ہی کیا ہے؟ اگر حکومت جلسوں، یہ جو جلسے کر رہے ہیں، اگر حکومت جلسوں سے جانی ہوتی تو کب کی چلی جا چکی ہوتی۔ عمران خان صاحب نے 126 دن دھرنا دیا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، کیا ان کے دھرنے سے حکومت چلے گی تھی؟ نون لیگ کی حکومت جو تھی اس کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے گھر بھیجا تھا۔ تو یہ بھول میں ہیں، ان کے کسی بھی جلسے جلوس سے حکومت جانے والی نہیں ہے۔ اور یہ جو ملتان میں آج جو انہوں نے شور و ہنگامہ برپا کیا تھا نا، یہ جو توڑ پھوڑ کی تھی، اب حکومت نے فیصلہ کر لیا، اب ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی، اب ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ دوستو، میرے پاس ٹاپک بہت سارے موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ سوموار کے دن سے میرا پولیو سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 5 دن میرا پولیو رہے گا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے میں آپ سے 10-12 دن ملاقات میری آپ سے نہ ہو سکے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں کوشش ہوگی کہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ان 10-12 دنوں میں کسی نہ کسی دن ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں، آپ سے اٹیچ رہوں۔ اگر میں 10-12 دن ویڈیو کوئی اپنی نہ بھی بنا سکا، نہ بھی شیئر کر سکا، تو پیر اجمل رضا قادری صاحب کی ویڈیو تو میں اپلوڈ کر ہی دوں گا، کیونکہ جو پہلے سے ویڈیو بنی بنائی ہوتی ہے اس کو اپلوڈ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور جو ویڈیو خود بنا کر سیٹنگ کر کے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس میں بہت ساری مشقت کرنی پڑتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا۔ اوکے، رب رکھا، اللہ نگہبان۔